بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیع ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ویسے تو آج کل دو ہی موضوع ہیں، ٹرمپ اور عمران خان۔ اس پہ میں بتاؤں گا لیٹسٹ ابھی کیا ڈیولپمنٹ ہے اور پی ٹی آئی کی آفیشیل پوزیشن کیا ہے اور باقی بیہائنڈ دی سین جو اس پہ کام ہو رہا ہے وہ کیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف اس کے کارکنوں نے احتجاج کیا کہ صرف 1000 روپیہ ہمیں اور باقیوں کو 5000 روپیہ دیتے رہے ہو۔ یہ بھی سارا میں بتاؤں گا واقعہ۔ NFC ایوارڈ کا بڑا ایشو ہے، کے پی حکومت نے بڑے اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں۔ پھر ناظرین ایک اور معاملہ ہے، بہت ضروری معاملہ ہے، وہ یہ کہ بجلی پر ریلیف ایک دیا گیا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا عوام کو یہ ریلیف ہے یا کوئی چکر دیا بیوروکریسی نے، اور ہمارے چاچو وزیر اعظم جو ہیں ان کو بھی چکر دے دیا ہے انہوں نے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، ٹرمپ صاحب جب سے صدر بنے ہیں اس سے پہلے ہی باتیں شروع ہو گئی تھی، لطیف کھوسہ ہوں، زلفی بخاری ہوں یا باقی پی ٹی آئی کی قیادت ہو کہ جی ٹرمپ آئے گا اور خان کو لے جائے گا۔ علیمہ خان کہتی ہیں وہ ہمارا کوئی ابا لگتا ہے، اور عمران خان نے خود کہا ہے کہ ان کے مقدمات یا ان کی گرفتاری کے معاملے میں جو کچھ ہوگا پاکستان کے اندر سے ہوگا۔ پھر وہ ٹرمپ کی جیت پہ خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں، لوڈیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ اب یہ لوڈیاں وہی والی لوڈیاں ثابت نہ ہو جائیں جو 2017 میں پاناما کیس کا سپریم کورٹ سے ایک ابتدائی فیصلہ آیا تھا، جس میں سپریم کورٹ نے پہلے مرحلے میں 3-2 کے تناسب سے فیصلہ کیا تھا، نواز شریف کو نائل نہیں کیا تھا، تو پی ایم ہاؤس میں مٹھائی بانٹی گئی، تو وہاں موجود زیرک سیاستدان سابق وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا تھا کہ مٹھائی مت بانٹیں اور اس کی تصویر بھی ریلیز نہ کریں، اور پھر جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور بدنما داغ ہے ہماری عدلیہ کے لیے بھی۔ اب کہہ رہے ہیں جی خان صاحب جو ہیں نیا بیانیہ ہیں، ایبسلوٹلی ناٹ سے ایبسلوٹلی یس ہو گیا ہے، یعنی امریکہ سے حقیقی آزادی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے حقیقی آزادی، یہی دو نعرے تھے۔ روزانہ یہاں بیان دیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ لفٹ نہیں کراتی۔ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا کوئی راستہ علی امین گنڈا پور کھلواتا ہے تو عمران خان صاحب احتساب عدالت میں میڈیا کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں نام لے کے جو پہنچ جاتی ہیں جہاں پہنچنی ہوتی ہے، اور پھر سلسلہ رک جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کے قریبی عزیز ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، بڑے سینئر کالم نویس بھی ہیں اور ان کی ہمشیرہ کے شوہر بھی ہیں، اور ان کا بیٹا بھی 9 مئی کے حملے میں گرفتار ہے۔ وہ اپنے کالم میں لکھتے ہیں ناظرین، میں صرف ان کو کوٹ کروں گا تاکہ پھر آپ کے ذہن میں آئے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے قومی ہیرو کی امید ٹرمپ کی جیت سے منسلک ہے۔ اب ٹرمپ جیت چکا ہے، موجودہ صورتحال میں تحریک انصاف اور تضادات کے ساتھ عملاً متحرک ہیں۔ جہاں ٹرمپ کو فتح حاصل کرنے کے لیے پی ٹی آئی قیادت کی امریکہ پر جلغار، وہاں ٹرمپ ہمارا بڑا بھائی لگتا ہے۔ دونوں میں سے جو بیانیہ بارے میں ہیں، عمران خان نے آخر میں مضبوطی سے اسے تھام لینا ہے۔ پہلے ٹرمپ عمران خان کو رہا کروائے گا، پھر عمران خان پاکستان کو امریکہ سے آزادی دلوائے گا۔ ٹرمپ کی جیت کے لیے پی ٹی آئی نے لاکھوں نوافل، منتیں مانی، اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک زمانے میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ فوج کے اندر سے بغاوت ہوگی تو عمران خان کا مستقبل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس میں بھی انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں نیازی صاحب، پھر عدلیہ سے امیدیں باندھ لیں۔ 25 اکتوبر کو جسٹس منصور علی شاہ نے حلف اٹھاتے ہی خود ساختہ فارم 45 پر 70 نشستیں حوالے کر دینی تھیں، لیکن اور عمران خان جیل سے سیدھے وزیر اعظم ہاؤس پہنچنا تھا، لیکن 26ویں ترمیم نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کا ناظرین تجزیہ ہے، جو خان صاحب کے سب سے قریب ہیں، اور خان صاحب کو سیاست میں متعارف کرانے میں بھی ان کا بڑا کردار ہے۔ اب بیانیہ ایک بنا لیں
کہ ہم نے ٹرمپ سے رہائی لینی ہے، اعلان کر دیں، کوئی اس میں عرض نہیں ہے، پھر پیچھے نہ ہٹیں اس سے، اور ماضی کے بیانیے کو چھوڑ دیں، چلیں جی۔ نواز شریف بھی تو کلنٹن اور سعودیہ کے ذریعے مشرف سے جان بچا کے گئے تھے نا باہر، پھر واپس آ گئے۔ آپ بھی چلے جائیں 5-10 سال کے لیے، ایگریمنٹ کریں اور پھر حالات دیکھیں آگے کیا بنتے ہیں۔ اس پہ پی ٹی آئی کو ایک واضح لائے عمل دینا ہوگا۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے کارکنوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ہم نے غیر ملکی سفارت خانوں کو اپروچ کر لیا ہے، عدالتیں آپ کو ریلیف دے رہی ہیں، دھڑا دھڑ ضمانتیں بھی ہوتی ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، اور آپ جا رہے ہیں جناب غیر ملکی سفارت خانوں کے پاس۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کی کیا بات ہے؟ اچھی بات ہے، آپ اپنے ورک جاری رکھیں۔ بجلی کے حوالے سے ناظرین میں بتاتا چلوں، اعلان ہوا ہے وزیر اعظم کی طرف سے بھی اور متعلقہ منسٹری کی طرف سے بھی، انرجی منسٹری، کہ دسمبر سے فروری تک ریلیف دیا جائے گا۔ اس میں بیوروکریسی نے ہاتھ کیا ہے۔ ناظرین، جب سردی کا موسم آتا ہے بجلی کم خرچ ہوتی ہے، 8 سے 10 ہزار میگا واٹ کنزیوم ہوتی ہے، اور گرمیوں میں 28,000 25,000 کے آس پاس چلی جاتی ہے۔ اب ہمارے معاہدے اتنے غلط ہوئے ہیں، بجلی استعمال نہیں ہونی لیکن 28,000 کی کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے حکومت نے۔ اب حکومت کو اربوں کا نقصان ہوگا، خربوں کا۔ انہوں نے اس میں سے حل نکالا کہ جی ریلیف دیتے ہیں، اور ریلیف دینے میں واردات یہ ڈالی گئی ہے کہ جن صارفین کے پچھلے سال دسمبر، جنوری، فروری کے اس سال یعنی 3 ماہ کے جو بل ہوں گے، فرض کریں میں ایک فرضیہ بات کرتا ہوں، اگر میرے میٹر کا یونٹ میں 400 روپے 400 یونٹ خرچ ہوا اس ماہ کے سر، 400 یونٹ پہ تک مجھے کوئی ریلیف نہیں ہے، کوئی دھیلے کا ریلیف نہیں ہے۔ 400 سے اوپر میں جاتا ہوں، 425 ہوتی ہے، 500 ہوتی ہے، 600 یونٹ ہوتی ہے، اس پہ مجھے ریلیف ملے گا۔ اس کو میں ریلیف کہوں یا ہمارے چاچو وزیر اعظم کو ماموں بنا دیا ہے بیوروکریسی نے؟ بھائی ریلیف دینا ہے، آپ سیدھا ریلیف دیں۔ پھر آپ کہیں سردیوں میں جو 100 یونٹ سے اوپر بجلی استعمال کرے گا اس کو 26 روپے فی یونٹ بجلی ملے گی گھریلو صارفین کو، انڈسٹریل کو آپ ٹیرف ڈفرینٹ کر لیں۔ ریلیف تو پھر اس کو کہتے ہیں نا، اس کو ریلیف کا نام نہ دیں، اس کو چکر پیکج کا نام دے دیں۔ اب حیث لغاری صاحب، آپ بھی فوراً بیوروکریسی کی باتیں میں آتے ہیں، اور پرائم منسٹر کو بھی بریفنگ پتہ نہیں کیسے دی ہے آپ نے، تو لہٰذا اس کو ریلیف نہ کہیں، اس کو حکومت کی ضرورت کہیں کہ حکومت کے لاس میں کمی کے لیے آپ یہ ریلیف دے رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اور معاملہ این ایف سی ایوارڈ کا ہے، میں مختصراً ذکر کرتا چلوں۔ 7واں این ایف سی ایوارڈ چل رہا ہے، وہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ، کہ اسی کی ایکسٹینشن کر دی جائے، نیا نہ بنایا جائے۔ اس پر کے پی کے نے بڑے اعتراضات اٹھائے ہیں، اور یہ اعتراض ان کا بڑا جینین ہے۔ این ایف سی ایوارڈ نیا ہونا چاہیے، اس کے لیے صوبوں کو اعتماد میں لیں، وزیر خزانہ ہوں، وزیر اعظم ہیں، اور اس میں صوبوں کو مزید فنڈنگ کی ضرورت ہے۔ ہاں، صوبوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ٹیکسوں میں کنٹریبیوشن بڑھائیں، ایگریکلچر ٹیکس کو نافذ کریں تاکہ آئی ایم ایف کا مسئلہ بھی حل ہو اور حکومت کی خزانے میں پیسہ بھی آئے۔ پشاور میں ایک واقعہ ہوا، کچھ کارکن گئے گنڈا پور کو ملنے، اور انہوں نے، یہ وہ والے کارکن تھے جو بھی حال ہی میں جلوس کے ساتھ آئے تھے اسلام آباد میں 5 اکتوبر کو، ان کے ہمراہ۔ تو علی امین گنڈا پور نے بڑی مہربانی کی ان پہ، بہت مہربانی کی، کہ قومی خزانے سے فی کارکن 1,000 روپیہ دیا۔ تو مجھے وہ فیض آباد دھرنا یاد آ گیا۔ وہ ایک جنرل صاحب تھے، انہوں نے
ایک تنظیم کے کارکنوں کو لفافے میں 1000 روپیہ ڈال کے دیا تھا. یعنی فیض آباد اور گنڈا پور ساتھ ساتھ. کارکنوں نے پھر احتجاج کیا اور بڑا سی ایم صاحب وہاں سے چلے گئے اپنے کمرے میں یا دفتر میں اندر چلے گئے اور بڑی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں. تو کارکنوں کو عزت دی جاتی ہے, پیسہ نہیں دیا جاتا. ان سے نظریاتی بنیادوں پہ ان کو ساتھ رکھا جاتا ہے. یہی سوچ ہونی چاہیے. یہ پیسوں کی سوچ کبھی 5000 وہاں سوابی میں بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو سی ایم صاحب ذرا خیال کریں. انشاءاللہ ناظرین جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.